سلام پاکستان 24 نیوز کے ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی میں گیس بحران کے خلاف سوئی صدرن کے ہیڈ آفس کے باہر 12 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین سی این جی سٹیشنز کھولنے کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گیس بحران کے خلاف سوئی صدرن کے ہیڈ آفس کے باہر 12 گھنٹے سے یہ احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین سی این جی سٹیشنز کھولنے کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی این جی ایسوسی ایشن کی سوئی گیس ہیڈ آفس کے باہر نعرے بازی بھی سامنے آئی ہے۔ سوئی صدرن حکام اور سی این جی ایسوسی ایشن وفد کے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی سی این جی سٹیشنز کھولے جائیں۔ مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں گیس بحران کے خلاف 12 گھنٹے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین سی این جی سٹیشنز کھولنے کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ کراچی میں گیس بحران کے خلاف 12 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے اور مظاہرین سی این جی سٹیشنز کھولنے کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، مظاہرین کا مطالبہ کیا ہے اور کیا کسی نے ان سے مذاکرات کیے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل سی این جی سوئی صدرن گیس کمپنی کے مرکزی دفتر کے باہر یہ سی این جی مالکان کا احتجاج گزشتہ 12 گھنٹے سے زائد کا دورانیہ ہو چکا ہے جاری، اور مطالبات یہی ہے کہ سندھ کی گیس ان کو فراہم کی جائے۔ 2.5 ماہ جو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، سی این جی پمپ کو اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ آل پاکستان سی این جی پمپ کے جو سینئر نائب صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب خان جی، ان سے مزید جانتے ہیں۔ شعیب صاحب، یہ بتائیے، آپ کو کیا اپنے مطالبات منظور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب خان جی ہے، سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن۔ جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہمیں 2.5 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور ہم نے 22 دن ہو گئے ہمیں بند ہوئے ہوئے۔ اس 22 دن کے دوران ہم ہر جگہ گئے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، صوبائی حکومت، فیڈرل کی حکومت، منسٹر سے ملنے گئے، ایس ایس ڈی سی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ تو آج اس کا حال آپ دیکھ لیں، کشمور سے لے کے کراچی تک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پرامن دھرنا ہم یہاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب، یہ بتائیے کہ سی این جی اس پمپ سے، اس سیکٹر سے کتنے ہزار لوگ وابستہ ہیں؟ کتنوں کا روزگار گیا اتنے دنوں کے لیے؟ تقریباً جی 25,000 کے قریب جو ہے نا ہماری صرف لیبر ہے جو کہ اس سے وابستہ ہے۔ اور مجھے آپ کوئی ایسا فارمولہ دے دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم 2.5 مہینے کے لیے اپنی لیبر کا کیا کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار بتا دیں جس کو جب دل کرے 2.5 مہینے کے لیے بند کر دیں، 3 مہینے کے لیے بند کر دیں، پھر آن کر دیں۔ مجھے تو کوئی ایسا کاروبار آج تک میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ واحد تبدیلی سرکار میں یہ کام ہو رہا ہے کہ کسی بھی سیکٹر کو 2.5 مہینے کے لیے بند کر دو۔ ہم سے کہا گیا کہ جی لوگ گھر والوں کو گیس چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال سید، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست نے حکومتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ مہنگائی اور موروثی سیاست پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں لے ڈوبی۔ گورنر کے پی، ڈپٹی اسپیکر، وزراء اور ارکان اسمبلی کے رشتہ داروں میں ٹکٹس کی بندر باندھ کا انکشاف ہوا ہے۔ منتخب نمائندوں کے حمایت یافتہ تمام امیدوار ہار گئے۔ وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا میں ناکامی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شکست کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ میں گورنر شاہ فرمان، اسپیکر اسد کیسر، وزیر مملکت شہریار آفریدی، سیف اللہ نیازی، صوبائی وزراء، ایم این ایز، ایم پی اے سمیت سب کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ تحصیل بڑبیر میں شکست کی وجہ گورنر شاہ فرمان اور ایم این اے ناصر موسیٰ زئی میں اختلافات تھے۔ متھرا میں شکست ارباب نور عالم اور ایم پی اے ارباب وسیم کی مخالف امیدوار کی حمایت کی وجہ سے ہوئی۔ پشتخرا تحصیل میں ٹکٹ گورنر کی سفارش پر دیا گیا جو جے یو آئی جیت گئی۔ رپورٹ کے مطابق چارسدہ میں ایم این اے فضل محمد نے نسبتاً کمزور امیدوار کو ٹکٹ دیا۔ متعلقہ ایم پی اے فضل الشکور نے مخالف امیدوار کے حق میں مہم چلائی۔ ضلع خیبر میں ٹکٹ وفاقی وزیر نور الحق قادری اور ایم این اے کی سفارش پر دیا گیا، لیکن یہ امیدوار بھی ہار گیا۔ ایم پی اے شفیق پر بھی پارٹی امیدوار کی حمایت نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مردان میں تمام ٹکٹ عاطف خان نے دیے مگر کوئی سیٹ نہیں جیتا۔ پارٹی ورکر سے مشاورت نہ کرنے کی شکایت بھی سامنے آئی۔ سوابی میں ٹکٹ اسپیکر اسد کیسر اور شہرام ترکئی کی سفارش پر دیے گئے، جہاں حکمران جماعت صرف ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی۔ رپورٹ کے مطابق کوہاٹ میں ٹکٹ سیف اللہ نیازی کی سفارش پر دیے گئے جو مکمل ناکام ہوئے۔ کوہاٹ میں سیٹ نہ جیتنے کی وجہ شہریار آفریدی کو قرار دیا گیا جنہوں نے پارٹی امیدوار کے خلاف مہم چلائی۔ ہنگو میں پارٹی ٹکٹ مقامی ایم پی اے کی سفارش پر دیا گیا جو ہار گیا۔ بنو میں صوبائی وزیر شاہ محمد پر پارٹی امیدوار کے خلاف مہم چلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
लकी मरवत में शिकस्त की वजह हशाम इनामुल्ला और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात थे। टिकट अली अमीन गंडापुर की सिफारिश पर दिया गया था। हरिपुर में अयूब बरादरान की टिकट तकसीम के बावजूद शिकस्त हुई। बुनेर में टिकट वजीर आला की सिफारिश पर दिए गए। बुनेर में 3 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे जो जीत गए। तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों का निचली सतह पर लोगों से राबता टूट चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का कहना है कि पीटीआई के अंदर कभी एहतसाब नहीं हुआ और यही बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है। और हमने कभी एहतसाब का इसके अंदर नहीं डाला, कभी डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ ही नहीं लिया गया। अब पार्टी का कल्चर बन चुका है, 5 बंदे अपने कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और दूसरे दिन वो पीटीआई की टोपी पहनते हैं कि हम है तो पीटीआई। ठीक, मुझे एक बताओ जिसने किसी ने उसको निकाला हो कि आपकी वजह से पीटीआई का कैंडिडेट फेल हो गया। मुझे दूसरी पार्टियों में एक मिसाल बता दो एक ही, मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है कि जिसके कैंडिडेट के खिलाफ उसका पार्टी का मेंबर खड़ा हो और वो पार्टी से निकाला ना गया हो। और पीटीआई में मुझे ये बताओ कि जो पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हो और उसको निकाला गया हो। अब अगर आपके डिसिप्लिन का ये पीटीआई के अंदर है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान पुलिस सर्विस में तकर्रुर तबादले। ग्रेड 20 के मुश्ताक अहमद की खिदमात पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और डॉक्टर नासिर इकबाल की सिंध से पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। मोहम्मद जहांजेब और राशिद कमालुर रहमान को डायरेक्टर सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर तैनात कर दिया गया। मुदस्सिर वहीद मलिक को जॉइंट सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन लगा दिया गया है। जबकि सलमान मुफ्ती की खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एसपी वसीम रियाज की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब एसपी नौशरवान अली की बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। जबकि तकर्री की मुंतजिर एएसपी हिना नेक बख्त और अकीला नियाज की खिदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द की गई हैं। उधर एएसएफ में भी अहम ओहदों पर तकर्रियाँ कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद इकबाल को एडिशनल डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया गया है, जबकि मेजर तल्लत अली और मेजर शाहिद इकबाल को डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया गया है। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग आज होगी, जिसमें वफाकी वज़रा समेत 130 अरकान पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे। इत्तफाक़ी राय न होने पर जनरल सेक्रेटरी और मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए हुकूमती ख़वातीन में सख्त मुकाबला है। अपोजिशन मुत्तहिद होकर 3 सीटें ले उड़ी। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग आज होने जा रही है, जिसमें वफाकी वज़रा समेत 130 अरकान पार्लियामेंट हिस्सा लेंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एक अहम जो है आज इलेक्शन होने जा रहा है यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम का, जिसके लिए जो है अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है, लेकिन हुकूमती जो अरकान हैं वो जो है उनका इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके बायस जो है ख़वातीन जो अरकान हैं उनके माबैन जो है वो सख्त मुकाबला है। जो MNA कमल शोजब हैं और उज़मा रियाज हैं वो एक सीट के लिए मद्दे मुकाबल हैं। इसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी की सीट है मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी ताशवीन सदर और शंदाना गुलजार के माबैन जो है वो कांटे का मुकाबला है। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो असद कैसर का जो है सख्त इसमें रोल नजर आ रहा है, क्योंकि उनका जो पलड़ा है वो KPK की तरफ ज्यादा टिल्ड है। उज़मा रियाज और शंदाना गुलजार हमायत जो है हासिल है स्पीकर कौमी असम्बली की इन दोनों को। और उसके साथ जो बताया जा रहा है कि 130 अरकान जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें जो अब बिला मुकाबला जो मुंतखब हुई हैं उसमें रोमीना खुर्शीद आलम है जो कि नून लीग की जो रुकन है, वो बिला मुकाबला जो है नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद मुर्तज़ा महमूद जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। और इसी तरह नून लीग की नौशीन इफ्तिखार हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो इसमें जो सुबह प्रेसिडेंट के लिए जो चीज़ सामने आ रही है उसमें ज़ैन कुरैशी जो हैं वो जो है बिला मुकाबला जो है वो भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्योंकि उनके जो मद्दे मुकाबले में थे उनको स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर जो है वो बैठ चुके हैं, वो इस पर दस्तबरदार हो गए हैं। और इसी तरह आज 130 पार्लियामेंटेरियंस जो है इसके लिए मुकाबला करेंगे। लेकिन अरकान का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपने हल्के से तो बलदियाती इंतखाबात में सीट हासिल नहीं कर सके, लेकिन KPK अरकान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का जो चैम्बर है वो पोलिंग बूथ करार दे दिया गया है और इस पोलिंग में जो है वज़रा और अरकान पार्लियामेंट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए।
برطانوی ہاؤس آف کامنز میں لیبر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر اینجلا رائز اور لارڈ واجد نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں برطانیہ اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں تعلیم، صحت اور دیگر شعبہ جات میں کیے گئے اقدامات بھی زیر بحث آئے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور متوقع انسانی المیے پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات اٹھانے کے لیے کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ ملک میں یوریا کی موجودہ قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطحی اجلاس آج ہوگا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کھاد کے شعبے کو گیس جاری رکھی جائے یا نہیں۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکر کسانوں کی کھاد کی قلت کے حوالے سے خدشات کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خالد کھوکر کا کہنا ہے کہ مقامی کھاد دے کر کسانوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ حکومت نے نئی 5 سالہ آٹو پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مراعات کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ہائبرڈ گاڑیوں اور الیکٹرک موٹر سائیکل پر بھی ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اسی بارے میں وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ نئی 5 سالہ آٹو پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مراعات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مقامی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 17% سے 1%، الیکٹرک گاڑیوں کے پرزہ جات پر کسٹم ڈیوٹی 1%، الیکٹرک گاڑیوں کے CBU کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی 25 سے کم کر کے 10%، موٹر سائیکل کے الیکٹرک پرزہ جات پر 1% کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کم کر کے 8.5% اور ہائبرڈ CBU کی امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی جائے گی۔ آٹو پالیسی کے تحت 1800 cc سے اوپر کی ہائبرڈ گاڑیوں پر 15% ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی جائے گی، جبکہ 1800 cc سے کم ہائبرڈ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 0 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آٹو پالیسی کے تحت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ حفاظتی معیارات پورا نہ کرنے پر گاڑیوں کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حفاظتی معیارات پورا نہ کرنے پر مقامی گاڑیوں کی تیاری پر بھی پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 جون 2022 کے بعد حفاظتی معیارات پورا نہ کرنے پر پابندیاں عائد ہوں گی۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ موبائل پر ایک کلک کریں اور مزیدار جوس سے لطف اندوز ہوں۔ کراچی میں ہونہار طالب علموں نے موبائل ایپ کے ذریعے چلنے والی جوس مشین تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ دانیال صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ گلشن اقبال میں واقع نجی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے موبائل ایپلیکیشن سے چلنے والی جوس مشین تیار کر لی ہے۔ بس موبائل پر ایک کلک کریں اور مزیدار جوس سے لطف اندوز ہو جائیں۔ جوس مشین تیار کرنے والے طالب علم کا کہنا ہے کہ کاروبار میں افرادی قوت میں کمی لانے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اس مشین کو تیار کیا تھا۔ مشین کی تیاری میں 3 ماہ کا وقت لگا۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ تقریباً ہمیں اس کو بنانے میں 3 months لگے۔ 3 مہینے سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے ہم اپنے گروپ میٹس کے ساتھ، اور آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری سوڈا شاپس موجود ہیں، لیکن وہاں پہ مین پاور یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور پھر جا کے کلک کرتے ہیں، پھر وہ دباتے ہیں اور پھر جوس آتا ہے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں، تو ہم نے IoT بیسڈ یوز ورک کرتے ہوئے ہم اس میں آرڈینو کے تھرو کنیکٹ کرتے ہوئے اس کو ہم نے بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ کرا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، گھر میں پارٹی ہو رہی ہو یا آفیسز وغیرہ میں، آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ سپروائزر رمضان علی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی کے ساتھ عموماً اس قسم کے پروجیکٹ صرف نمائش اور شوکیس کی زینت بنتے ہیں، مگر ہم طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اس مشین کو مزید بہتر بناتے ہوئے اسے مارکیٹ میں فروخت بھی کریں گے۔ بچوں کے لیے اقدامات اور حوصلہ افزائی اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے باسز سے ڈسکس کیا ہے، تو انشاءاللہ اپنے پروجیکٹ کو ہم لوگ مارکیٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے۔ بعض اوقات یونیورسٹیز کے اندر پروجیکٹس وغیرہ بنتے ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ کی حد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، شوکیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ انیشیٹو ہے کہ سستی چیز بنائیں، بہترین چیز بنائیں۔ موبائل ایپ کے ذریعے چلنے والی جوس مشین تیار کر کے طلباء نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ اگر ان کی کاوشوں کو سراہا جائے تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ جاڑے کی ٹھنڈی ہواؤں میں کشمیری چائے سردیوں کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ لاہور میں گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے برکت مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے۔ علی اکبر سے مزید جان لیتے ہیں۔ علی، بتائیے گا اس بارے میں۔ ہر
मौसम अपने साथ कोई ना कोई ख़ास तोहफ़ा लेकर आता है और तंदूरी चाय मौसम सरमा का ख़ास तोहफ़ा है। इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और गर्मा गर्म कश्मीरी चाय का मज़ा लूटने के साथ साथ ठंडे ठंडे मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। आइए शहरियों से पूछते हैं कि आया कश्मीरी चाय और तंदूरी चाय उनके लिए कितनी अहमियत की हामिल है मौसम सरमा में। जी, सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम इससे बेहतरीन लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चाय पीने से लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टेस्ट है, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा। जिनका कहना है कि मौसम सरमा में हम गर्मा गर्म चाय से जहां लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहां हम ठंडे ठंडे मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने OIC इजलास पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पैगाम में एंटनी ब्लिंकन ने कहा, OIC का गैर मामूली इजलास अफगानिस्तान में इंतहाई ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमारे इज्तिमाई अज़्म और अमल की एक बेहतरीन मिसाल है। कहते हैं हम इजलास की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। आलमी बरादरी को अफगान अवाम की हिमायत के लिए ताउन जारी रखने की दावत देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।